چاہوں گا کہ عربی ایک تو ہم سیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے لیے کہ ہمیں عربی آ جائے، قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، سارا کچھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ ہمیں عربی کس لیے چاہیے؟ مطلب گلوبل ویژن آپ کہتے ہیں نا، اس کی بات کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں عربی کیوں چاہیے، اور گلوبل ویژن میں ہمارا عربی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ دنیا کی تاریخ میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا نا، جو کہ صرف میری اوپینین پہ مت جائیں، میں اکیڈیمک ریویو دے رہا ہوں، بڑے بڑے فلاسفرز نے یہ بات کی ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے معجزوں میں سے شاید سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ عرب کی سرزمین سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے دنیا کو اس لیول پہ جا کے فتح کیا، اور اس کے بعد وہ اچیومنٹس انہوں نے دنیا اپنی فالوئنگ میں سے ریکارڈ کروا دی، جو کہ ہسٹری آف دا پلانٹ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں کبھی ہوا۔ جب بھی ایک قوم زیرو سے اٹھ کے فتح کرتی ہے کسی کو، سمجھ لیں کہ پہلے ہوا، ایسا ہوا نہیں ہے کبھی، تو وہ آگے سے مار دھاڑ کرتے ہیں، پوری طریقے سے کانکر کر کے ان کو مسمار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے الٹ کام کیا، انہوں نے اپنی تمام تر مفتوح اقوام کو اور ڈیولپ کر کے آسمانوں تک پہنچایا، حق تلفی کرنے کی بجائے حق شناسی سکھائی، مردم شناسی سکھائی کہ انسان کو پہچانتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے اوج تک پہنچایا اپنی پرسنل کیریکٹر کے تھرو، پرسنل ایگزامپلس کے تھرو، اور اس کا صحرا نبی علیہ السلام کے سر ہے، صحابہ اکرام کے سر ہے۔ سو یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے جو کہ فلسافیکل اکیڈیمیا جو ہے نا اس کو بار بار ڈسکس کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر جب بہت ہی بڑا آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے نا ایون دہریت کے خلاف بھی، سو this has been a bigger argument to counter the atheistic philosophy کہ بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں ذرا یہ لٹریچر، فلاسفرز کا لٹریچر پڑھیں، یورپین فلاسفرز کا، غیر مسلموں کا، کہ یہ بیانڈ کمپریہنشن ہے کہ عرب کے صحراؤں میں سے کچھ گنتی کے کچھ بندوں نے اٹھ کے پوری دنیا کو اس لیول پہ ری وائٹلائز کر دیا، فتح بھی کیا پہلے، اور اس کے بعد ان کو فتح کرنے کے بعد نیچا نہیں کیا بلکہ اور اونچا کر دیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ والا ایرا جو ہے نا، وہ سوچنے کا اینگل، وہ صحابہ کرام کی نفسیات، وہ نبی علیہ السلام کی پوری سیرہ ریوائیو کی جائے، وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم وہی سوچ کے اوپر دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب جتنا مرضی کوئی بائسنس میں دکھائے نا، نہیں اپنی زبان ہوتی ہے، نہیں اپنی زبان نہیں، میں کسی قوم کا حصہ نہیں ہوں، میں صرف اللہ کی قوم کا حصہ ہوں، میرا ویژن یہ ہے، یہ پاکستانی انڈین بنگالی کھیلنا بند کرتے ہیں، یہ انگلش اور اسپینش کھیلنا بند کریں۔ ہم صرف عربی میں اس لیے نہیں سکھا رہا ہوں، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی ہو، کیونکہ عربی بھی ایک زبان ہے اور مسلمانوں کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سوچنے کا اینگل پہلے سیٹ کروایا، اس کے بعد جب وہ پیڈسٹل بن گیا تب قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اللہ کے ہاں تکے نہیں آ رہے، کوئی ہیپ ہیزرڈنس نہیں ہوتی، پوری برو کر کے جب تیاری پوری ہو گئی تھی ذہن کی، تب قرآن پاک کو آسمان سے نیچے لایا گیا، یہ پوری سٹیج سے گزری عربی۔ سو یہ بہت ہی کرٹیکل اینگل ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو ملامت آئے گی، یاد رکھیے گا۔ ہر سوڈو انٹلیکچوئل اٹھ کے آئے گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، فرینچ نے پھر کیسے ترقی کر لی، اور اگر عربی ہوتی تو پھر ابھی عرب کا کیا حال ہے۔ سب کچھ سنیں، اڈاپٹ کریں، یہ بس جواب یہ دیا کریں کہ عربی کی وجہ سے نہیں عرب نے فتح کیا تھا، اللہ کی وجہ سے فتح کیا تھا، مگر عربی نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈینٹ پڑے گا وہ ڈینٹ ہم بچانا چاہ رہے ہیں۔ ہم ورنہ بھی اور بھی بڑی قوموں نے دنیا کو فتح کیا، مگر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس قوم کو، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عربی کی زبان کو پلیس کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کانشیسنیس کے اندر بٹھایا یہ بات کو کہ اللہ کے ہاں تکے نہیں ہے، اللہ نے قرآن عربی میں لکھ دیا، اللہ نے اپنا نبی عربی میں نازل کر دیا، ٹھیک ہے۔ عرب قبیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیبلشمنٹ کو مینیفیسٹ کروا کے دکھا دیا۔ جتنا مرضی آپ کو ملامت آئے نا، بس ان کو یہ بتائیے کرے کہ یہ جواب دیا کرے کہ عربی کی وجہ سے نہیں ہوا، ہمیں ہی پتہ ہے، مگر عجم میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو کہ عرب نے کر کے دکھا دیا ہے۔ پلڑا اتنا بھاری ہے اس طرف کہ یہ بات ڈینائی نہیں کی جا سکتی کہ عربی did play a role. I'm not saying Arabic is the cause, but Arabic played such an amazing role. اور میں تو اللہ کا، اپنے رب کا ماننے والا ہوں جس کے تمام تر معاملات کے اندر کوئی ایک 1% بھی ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ والی بات کی خیر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بائی ڈیزائن رکھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس پیرائی کے بعد، اس سیاق و سباق سمجھنے کے بعد، اس متن کو باندھ لینے کے بعد، آپ کا ذہن ایز اے مسلم یہ سوچیں کہ اگر مجھے وہ والی اوج چاہیے جو نبی علیہ السلام نے دنیا کو روشناس کروائی تھی،
انسانی سطح پہ نا, انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی. تو میرے اس لٹریچر کے بارے میں, اس سوچ کے بارے کہ میرے اور اس سوچ کے بیچ میں جو مولوی صاحب آ کے کھڑے ہو کے اپنی اچھی نیت سے بھی ترجمہ کر کے بتائیں گے نا, تو وہ والی سوچ نہیں دے سکیں گے جو نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کی تھی, علی بن ابی سر ہم طالب کی. پہنچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں بدر کے دروازے صرف بدریوں کے لیے تھے, عقبہ کے دروازے صرف عقبیوں کے لیے تھے؟ یہ ہر مسلمان کو آپشن ملنی ہے. اسی کو تجدید کہتے ہیں. وی ہیو ٹو شفٹ دا ایرا. یہی تو ویژن ہے کہ اس ایرا آف تھاٹ میں شفٹ کریں جس میں انسانوں نے اللہ تعالیٰ کا عرفان زمین پہ ایسے بانٹا ہے, ایک دوسرے کو بانٹا, اور کہاں سے کہاں پہنچایا انہوں نے. جتنے مرضی آپ اس کے اوپر کرٹیسزم سنیں کہ پھر خلافت اتنی دیر نہیں چلی, تو یہ نہیں چلا, تو وہ نہیں چلا, یہ سب کے سب سیکنڈری ڈیبیٹس ہیں. پرائمری ڈیبیٹ پہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا, مسلمان بھی نہیں, کہ آپ ایک صحرا میں چلتے ہوئے 6 7 8 بندوں کے گروہ نے 50 کیا اپنے آپ کو, 50 سے 1000 کیا, 1000 سے 10,000 کیا, اور اس کے بعد اس لیول کے اوپر فتح دنیا کو دکھا دی کہ بغیر کسی ریسورس کے صرف بڑی سوچ سے دنیا فتح کیسے کی جاتی. Okay, so you need to understand how I take it, and I need to connect the current Muslim with the 1400-year-old thought. Okay, اور وہ اکیلی ضامن ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت کے بعد. یہ بات کی کثرت ختم ہو گئی تھی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی تھی کہ ہم کیسے اطیعوا الرسول کریں. ہمیں بتائیں تو صحیح نا کوئی کہ نبی علیہ السلام کی نفسیات کیا تھی, صحابہ کی کیا تھی, نبی علیہ السلام سوچتے کیسے تھے, پھر یہ صحابہ نے کس طریقے سے اتنی 100% کمٹمنٹ اور کنوکشن کیسے دکھائی, وہ کیا اثر ہوتا ہے کس چیز کا, وہ ہمیں اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد ہی پہ چلے گا. اور وہ لٹریچر وافر تعداد میں بہت اچھے طریقے سے اپنی پرسٹین کنڈیشن میں موجود ہے. میں لوکل اسکالرشپ کے خلاف نہیں ہوں, مگر جب آپ کے پاس سونے کی کان ہو, کھلی بھی پڑی ہو, اور آپ خود ہی نہ جا رہے ہوں کہ نہیں جی میں جو بیچ میں جو گیٹ کیپر ہے اسی کی سنوں گا, حالانکہ نظر آ رہی ہے کان سامنے, تو پھر اس کوتاہی کا تو وہ ہم بھگت ہی رہے ہیں پچھلے کچھ 100 سالوں سے. ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا حالات ہیں ہمارے. اوکے, میں آپ کو اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مگر I hope you get my vision. My vision is کہ آج کا مسلمان لڑکا اور آج کی مسلمان لڑکی ابو بکر صدیق اور فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی طرح سوچنا شکر ہے. عثمان بن عفان ٹیگ تو لگنے شروع ہو گئے ہیں. مطلب فیملی میں جہاں پہلے لاڈلے بچے تھے اب ہمیں پاگل ہو گیا یہ, اور دوستوں میں بھی یہ والے ٹیگ تو ہمارے اوپر لگنے شروع ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ کہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. پہلی سنت پوری ہو گئی ہے الحمدللہ.